نے اپنے چوزے کو 0.25 0.25 اسکوائر فیٹ کے حوالے سے جگہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ویٹ وزڈم ود ڈاکٹر منیر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا، اکثر میرے جو فارمرز ہیں، پولٹری فارمر ہیں، پولٹری کا کام کرتے ہیں، میرے سپروائزر ہیں فارمز کے، کچھ سب جو ہم چوزہ اپنے فارم پہ وصول کرتے ہیں، تو اس میں کون کون سی ایسی بنیادی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ تو یہ ویڈیو پھر میں نے ان کے لیے بنائی ہے اسپیشل۔ تو اس ویڈیو میں میں نے ڈے اولڈ چکس کے بارے میں جو بھی پریکٹیکل جو معلومات ہیں وہ میں نے ساری اس میں بیان کی ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ کا چوزہ آتا ہے، فارم پہ چوزہ آتا ہے، جس گاڑی میں آتا ہے، سب سے پہلے آپ نے ہیچری میں اس گاڑی کا ڈپارچر، جب وہ گاڑی چوزہ لے کے نکلتی ہے، آپ نے وہ نوٹ کر لینا ہے کتنے بجے آپ کے فارم پہ پہنچتی ہے۔ تو وہ آپ نے ان سے رابطے میں رہنا ہے۔ بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ڈرائیور حضرات چائے پینے لگ جاتے ہیں، چوزہ ہیٹ کر لیتے ہیں، یا اس کا کسی بڑی مرغی کے ساتھ انٹریکشن کروا دیتے ہیں۔ اکثر ہمیں پہلے ہفتے میں بہت ساری بیماریاں اس وجہ سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے۔ تو جب آپ کے فارم پہ چوزہ آ جاتا ہے، آپ نے گاڑی کا ٹمپریچر نوٹ کرنا ہے، کس ٹمپریچر میں آپ کا چوزہ آیا ہے، کتنے ٹمپریچر میں تھا، گاڑی کا کیا ٹمپریچر تھا، اس کو پھر آپ نے دیکھنا ہے، اس کو لوڈ کرنا ہے، اتارنا ہے۔ اس میں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس میں مورٹیلٹی کتنی ہے، ڈبوں میں کتنی اموات ہیں چوزے کی، اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈیلیوری کیسی ہے یہ دیکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا ایوریج ویٹ کرنا ہے۔ ایوریج ویٹ یاد رکھیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کے فلاک میں، آپ کے شیڈ میں ینگ چکس آیا ہے جس کی ایوریج 38 گرامز ہے، 40 گرامز ہے، 36 گرام ہے، تو یہ جو چوزہ ہے، اس میں آپ نے اس کی جو سب سے پہلے اس کے پیرامیٹر دیکھنے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہے، نہیں ہے ایکٹیو، یا کس طرح کا ہے، سست تو نہیں ہے، ڈھیلا تو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے چوزوں کے کچھ کریکٹرز دیکھنے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ آپ نے اس کی لیگز دیکھنی ہے، ہونی چاہیے، لیدری قسم کی ہونی چاہیے۔ ان میں اس کا جو ہاک جوائنٹ ہے، جو جوڑ ہے، وہ سوجا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ برائٹ ہونی چاہیے، بالکل ایکٹیو برائٹ ہونی چاہیے، وہ سست نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جو نیول ہے، جس کو ہم بیلی بٹن کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ بالکل ہیل ہونا چاہیے۔ اگر یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اولڈ فلاگ کا ہوتا ہے، جس کا ویٹ 44 گرام، 48، 46، تو اس میں یوک اندر بڑی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہوتا ہے یہ جو نیول ہے، بیلی بٹن ہے، یہ بھی اچھی طرح ہیل نہیں ہوتا اس کے سائز زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے پھر پہلے ہفتے میں اس چوزے کی اسپیشل کیئر ہے، وہ آگے جا کے میں ڈسکس کروں گا۔ ایسے چوزے کو آپ نے اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ اچھی سلیکشن کی دینی ہوتی ہے، تاکہ اس سے ایکولائی یا کوئی انوائرمنٹل بیکٹیریا جو ہے پینیٹریٹ نہ ہو جائے۔ تو یہ چوزے میں ہم نے یہ بنیادی چیزیں دیکھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے چوزے کو فیڈ آفر کرنی ہے۔ سیکنڈ سٹیپ، فیڈ آفر کرنی ہے۔ فیڈ میں آپ نے ایک پلیٹ 50 چوزوں کے لیے اس کو دینی ہے، اور آپ نے اس کی کوئی رننگ نہیں کروا رہے ہیں، ان پہ بھی ابھی لوگ ان کو رننگ کرا رہے ہوتے ہیں، بھگا رہے ہوتے ہیں، جھنڈی کا استعمال، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اس کی انرجی ضائع کرنے والی بات ہے، وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اس کو فیڈ آفر کرنی ہے۔ یہ جدید ریسرچ ہے کہ جب فیڈ آپ آفر کریں گے تو اس کی جو یوک ہے وہ جلدی حل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، آپ کا برڈ یونیفارم ہوگا، یعنی ایک جیسی گروتھ کرے گا۔ تو یہ بنیادی کچھ اصول ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہی آپ نے اس کو برادے پہ، لیٹر مٹیریل پہ چھوڑ دینا ہے، آپ نے اس کا ٹمپریچر پورا کرنا ہے، کیونکہ برڈ جو ہے وہ ان میں تھرمو ریگولیٹری سسٹم اچھی طرح ڈیولپ نہیں ہوتا۔ اس کی بروڈنگ کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی کیئر کرنی ہے۔ چھوٹے چوزے کی اگر آپ چاہتے ہیں آپ اچھی فارمنگ کریں، تو آپ نے پہلا جو 7 دن ہے، آپ نے اپنے چوزے کی، ہم نے اپنے چوزے کی جو ہے وہ بالکل اپنے بچے جیسی اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ نیوٹریشن اس کو اچھی دینی ہے، آپ کی فیڈ اچھی ہو، ہماری فیڈ اچھی ہو، سارا کچھ اچھا ہو۔ پانی جو ہے وہ ہم نے خاص خیال رکھنا ہے پانی کا، اس میں ملٹی وٹامن، الیکٹرولائٹس وغیرہ دینے ہیں۔ تو دوسری یہ بات ہے کہ دوستو، جو آپ کا چوزہ، ہمارا چوزہ آ رہا ہے ہیچری سے، وہ وہاں پہ ہیچری میں انوائرمنٹ اتنا بہت زیادہ صحیح نہیں ہوتا، بعض دفعہ وہاں پہ بیکٹیریا ہیں، انوائرمنٹل بیکٹیریا ہیں، پھر جن گاڑیوں میں آتے ہیں ان میں بہت سارے بیکٹیریاز ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی جو بیٹھیں ہیں، اس کی جو ڈراپنگز ہیں، وہ چیک کرنی ہے۔ اگر تو آپ کے چوزے میں ڈے اولڈ میں پہلے دوسرے دن، تو ان جو فیسز ہیں، جو ڈراپنگز ہیں، یا جو وہ اپنا بیٹھیں ہیں، ان میں اگر آپ کو ببلز نظر آتے ہیں، ایئر ببلز نظر آتے ہیں،
تو اس کا مطلب ہے جان لیجئے کہ آپ کے چوزے میں انفیکشن ہے، آپ کا چوزہ پیچھے سے اس کو انٹسٹائن میں بیکٹیریل انفیکشن ہے، اس کی جو اپنی ماں کی طرف سے قوت مدافعت اینٹی باڈیز آئی ہیں وہ فی الحال فائٹ کر رہی ہیں، لیکن آپ کے چوزے میں انفیکشن، تو آپ کے لیے آپ نے اس کے لیے اس کو ایک اچھی پراپر مناسب اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا ہے۔ یہاں ایک اور پوائنٹس ہے، پھر ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اینٹی بایوٹک آپ نے کون سی دینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کچھ چوزے اپنے سیمپلنگ کے لیے لیبارٹری بھیج دینے ہیں، آپ نے ان کے جو ہے ویکسین کے ٹائٹرز کروانے، اور ساتھ ہی آپ نے اینٹی بایوٹک سینسٹیوٹی لگوانی ہے۔ یہ ہوتی کیا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے فارم پہ چوزہ آیا ہے، لیب آپ کو بتا دے گی کہ اس آپ کے چوزے پہ کون سی دوائی، ہمارے چوزے پہ کون سی دوائی زیادہ اچھا کام کرے گی، تو ہم ایک دو اینٹی بایوٹک سے اپنے فلاک کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں، میڈیسن کی کاسٹ کم آ جائے گی۔ یوں نہ ہو کہ ہم 5-5 6 اینٹی بایوٹک مکس کر کے چلاتے رہیں اور رزلٹ کچھ نہ ہو، الٹا اینٹی بایوٹک اس کے گردوں اور اس کے لیور وغیرہ پہ جو وہ مسئلے اس کے سائیڈ ایفیکٹ آتے رہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ اس میں ویریشن یعنی دینی، اس کو سیٹ رکھنا ہے۔ ایک اور بات، سپیس، آپ نے اپنے چوزے کو 0.25 0.25 اسکوائر فیٹ کے حوالے سے جگہ دینی ہے۔ تو آپ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ آپ کے جو شیڈ کی لمبائی ہے ضرب چوڑائی ہے آپ کے اسکوائر فیٹ ہے، تو آپ کا جتنا چوزہ آ رہا ہے اپنے جتنی جگہ میں رکھنا ہے، ایک پلر میں رکھنا ہے، 2 5 6 پلر میں رکھنا ہے۔ ہم عموماً جو شیڈ ہمارے بنے ہوتے ہیں، ایک پلر کہ دوسرے فلر کے درمیان جو 15 فیٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، 15 ضرب جو اس کی شیڈ کی چوڑائی ہے 50 ہے، 60 ہے، 48 ہے، اس کو ضرب کر دیں آپ اسکوائر فیٹ نکل آ جائیں گے۔ اس کو اس پہ ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ نے اپنے چوزے کو کتنی جو ہے وہ اسپیس دینی ہے۔ کیونکہ پہلے دن کے حساب سے، پہلے دن کی مینجمنٹ کے حوالے سے تھی، تو یہ آپ کو پہلے دن کے حوالے سے جو معلومات فراہم کی گئی ہے اس پہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور مجھے امید ہے یقیناً انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہاں کومنٹس ضرور کیجیے گا، کومنٹس کریں گے پتہ لگے گا کس پہ آگے ویڈیو بنانی ہے، یا ہمارے دوستوں فارمرز کو، ہمارے سپروائزر کو آگے کیا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس حساب سے پھر آگے لی جو ہے وہ ویڈیو بنائے گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔